بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه. فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه احمد او كما قال عليه الصلاة والسلام. خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابھی ہم نے مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سیاہ نقطوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ سیاہی ہے یا زنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ پھیل گئے ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی اجلا اور سفید لباس ہو اور اس پہ کوئی معمولی سا بھی داغ دھبا لگ جائے تو بڑا بدنما محسوس ہوتا ہے، اور پھر اسے اگر صابن سے، پانی سے، سرف سے، جو بھی دھونے کے کپڑے دھونے کے ذرائع ہیں اسے صاف کر لیا جائے تو لباس کی خوشنمائی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ لیکن اگر پرواہ نہ کریں، ایک کے بعد دوسرا داغ لگنے دیں، تیسرا لگنے دیں اور مسلسل داغ اس کپڑے پہ لگتے رہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سفید لباس اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، وہ بالکل ایک داغ کا یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر داغ داغی ہر طرف دکھتے ہیں اور وہ بڑا بدنما بھدا لباس معلوم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت بندہ مومن کی ہے کہ اس کا دل بالکل جو ہے وہ آئینے کی طرح روشن اور شفاف ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ۔ جو ہی اس سے کوئی خطا ہوتی ہے یا کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے تو اس کے آئینہ دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، دل کے شیشے پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر اسے فوراً احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے اور وہ اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کے ساتھ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور آنسو تو گویا ایسا تریاق ہیں کہ وہ اس دل کو ایسا دھوتے ہیں کہ وہ رحمت الہی کو متوجہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اس شخص پہ ہوتی ہے اور دوبارہ نکھر کر صاف ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی شخص برائی کر بیٹھے یا اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہو تو اللہ کریم اس کو بخشنے والا، وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں، لیکن یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو گناہوں کو جمع نہیں ہونے دیتے بلکہ رب تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اس طرح ان کی خطائیں جھڑتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور نہ تو انہیں اپنے کیے پر کوئی ندامت اور شرمساری ہوتی ہے، نہ ہی توبہ اور انابت کی طرف ان کا قدم بڑھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے دل گناہوں کے بوجھ تلے وہ سمجھے کہ دب جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فہم اور ان کا شعور اور ان کی عقل اور ان کی فکر ہر چیز رخصت ہو جاتی ہے۔
یعنی ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا رنگ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر جب اس رنگ کی طے جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس وقت کوئی شخص جو ہے وہ بے شک بصارت اس کی ہو بھی، یعنی آنکھوں کی بینائی باقی بھی ہو، لیکن بصیرت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، بصیرت سے وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، اس میں نیکی اور بدی کا شعور باقی نہیں رہتا، کھرے اور کھوٹے کی تمیز اس سے چھن جاتی ہے، حلال اور حرام کا وہ جو ایک پیمانہ اس سے یوں سمجھے کہ رخصت ہو جاتا ہے، شرم و حیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ محرومی بہت بڑے نقصان کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں تو یہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اندھی آنکھوں والے تو بسا اوقات بہت بڑے بڑے مقامات کے حامل ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کی صحابی رسول ہیں، ان کی بات آپ پڑھتے ہیں کہ کیسے اللہ کریم نے ان کی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام مشغول تھے کوئی دعوت کے کام میں، اور قریشی سردار آپ کے گرد بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام کو بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے، تو حضور نے فطری طور پر، یعنی کوئی ظاہرہ حضور علیہ السلام کا اخلاق عالیہ تو بہت بلند تھا، لیکن چونکہ بات میں بار بار اگر کوئی ٹوکے تو فطری طور پر ایک ناگواری ہوتی ہے، تو اس ناگواری کا معمولی اظہار فرمایا، تو اللہ نے اس نابینے کے حق میں وحی کی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوا کرتے تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ روٹھ جائے نا محمد سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بھی اس سے روٹھ جاتا ہے۔ گویا اندھے آنکھ سے اندھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اصل تو دل کا اندھا ہونا ہے، تو دل اندھے ہوتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے، افراد ہوں یا قومیں ہوں، گناہوں کی وجہ سے انسان عقل سے اور بصیرت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ رزق سے خیر و برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ جو لوگ مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے رزق سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو نصیحت کر رہے ہیں تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، کان غفارا، حد سے زیادہ بخشنے والا ہے، مبالغے کی حد تک، اور پھر جب وہ بخش دیتا ہے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ تمہارے اوپر آسمانوں سے جو ہے وہ باران رحمت سے تمہیں نوازے گا، اور تمہیں مال و اولاد سے مالا مال کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو خود سیدنا نوح علیہ السلام کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ گویا رزق کا انسان کے گناہ و ثواب سے بڑا گہرا تعلق ہے، کہ گویا اگر وہ استغفار کر لیں تو انہیں یہ نعمتیں حاصل ہوں گی، استغفار نہ کریں تو پھر ان کا رزق ان سے چھین لیا جائے گا۔ بسا اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح تو پھر جو گناہ گار لوگ ہیں وہ بڑے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد اہل علم کہتے ہیں کہ حلال رزق تو انہیں کم ہی نصیب ہوتا ہے، مراد یہاں حلال اصل رزق تو ہے ہی وہ جو حلال ہے، حرام رزق جو ہے وہ اس کی تو کوئی جو ہے نا وہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ سید مودودی علیہ الرحمت نے جہاں سود کی مذمت میں لکھا ہے تو وہاں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جو ہے وہ پانی کی ایک لبریز ناند، اسے گویا اس کی حیثیت کیا ہے، اور پیشاب کا ایک قطرہ، یعنی جو ہے نا وہ ایک بڑے پیمانے پر کوئی ناپاک چیز اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو معمولی یا کم تعداد میں یا کم مقدار میں کوئی حلال اور پاکیزہ چیز ہے، تو گویا وہ رزق حلال سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حضور علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ناقابل بیان حالات جن سے آج امت گزر رہی ہے اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں کی اس سیاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، قلب سلیم ہو جائے، یعنی دل اتنا پاکیزہ ہو جائے، اتنا متوجہ اللہ ہو جائے، اور اتنا، یہاں حدیث میں الفاظ آئے تھے سقل قلبہ، یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو سقل قلبہ، صاد قاف لام کے مادے سے اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ پالش کرنا اور چمکا دینا،
گویا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ اس کے دل کو دوبارہ سے چمکا دیتی ہے، اس کا دل آئینے کی طرح سے روشن اور شفاف ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے نا وہ اس صحیح معنوں میں اس نور کو اپنا لیتا ہے جو نور ایمان اسے حاصل ہوتا ہے، جو نور ایمان کی وجہ سے جو اندر روشنی ہوتی ہے وہ روشنی اسے واپس مل جاتی ہے۔ لیکن گناہوں کے اوپر اصرار، گناہوں کی کثرت، گناہوں کا مسلسل کرتے چلے جانا، یہ اللہ کے مقابلے میں جرت و دلیری کی بھی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دل کی سیاہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی خالص توبۃ نصوحہ توبہ کی توفیق اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور مالک کریم ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ بہت ساری محرومیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، مالک کریم خاص اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم و بخشش سے ہماری طرف متوجہ ہو۔ اللہ کریم بے پناہ احسانات اس کے ہیں، مالک کریم ان احسانات کو اور ان انعامات کا اور ان مہربانیوں کا اور لطف و کرم کا سلسلہ ہمارے اوپر جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔